ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی چینل کے ناظرین، پروگرام کامیابی کے راستے ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکت اللہ پاک ہمارا مقدر فرمائے۔ درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ چنانچہ نبی آخر الزمان رحمت عالمیان سلطان دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معجم کبیر کی روایت ہے، فرماتے ہیں حیثما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آئیے درود پاک پڑھنے کی نیت بھی کر لیجیے۔ ویسے بھی الحمدللہ یہ مبارک مہینہ جو کہ برکتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، اور اس مبارک مہینے میں الحمدللہ کئی عاشقان رسول کا معمول ہوتا ہے کہ بطور خاص درود پاک کا ایک اہتمام کرتے ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ ذہن بھی دیا، ہدف دیا کہ ہر عاشق رسول کم از کم 12 ربیع الاول شریف تک تو روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے۔ تو آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف تک روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور انشاءاللہ درود پاک کے فیضان سے مستفیض ہوں گے۔ آئیے مل کر ہمارے ساتھ آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں اللہ پاک کی رحمت سے ہم بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، اور بطور خاص یہ آج کا جو پروگرام ہوتا ہے کامیابی کے راستے، تو یوں تو تمام ہی ایف جی چینل کے ناظرین کے لیے ہے، لیکن بالخصوص دعوت اسلامی انڈیا کا جو علمی اور بڑا پیارا شعبہ ہے جامعۃ المدینہ، تو اس کے طلباء کرام، اساتذہ کرام کے لیے بطور خاص یہ سلسلہ یہاں سے پیش کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی موجود ہوں گے، توجہ کے ساتھ آخر تک شریک رہیں گے انشاءاللہ تو بڑی برکتیں ملیں گی۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان سے بہت ساری علم و حکمت کی باتیں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان ممبئی کے شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی یحییٰ رضا مصباحی اطال اللہ عمرہ تشریف فرما ہے۔ میں حضرت کو خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا۔ آپ نے وقت دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا، یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سبحان اللہ بڑا ہی پیارا ٹاپک، سبحان اللہ۔ یوں تو آپ نے اور بھی کئی سارے ٹاپک اس پروگرام میں سنے ہوں گے، لیکن یہ ٹاپک یوں کہا جائے کہ اس مبارک مہینے ماہ ربیع الاول شریف سے بھی بڑا مناسبت رکھتا ہے۔ عشق بھرا ٹاپک ہے، آپ گفتگو سنیں گے انشاءاللہ تو مزہ آئے گا۔ آج کا ٹاپک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک، سبحان اللہ۔ نبی پاک کی بچپن کی کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے سلام کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کا تذکرہ کیا، اور کہتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی ایک ادا کو اپنے پیارے انداز کے اندر
یوں قصیدہ نوریہ کے اندر گویا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ الحمدللہ نبی پاک کا بچپنا ہو، یعنی بچپن کی ظاہری عمر مبارک ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے جو ایام تھے وہ ہوں، یا نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زندگی کے جو ظاہری حیات کے جو آخری ایام تھے وہ ہوں، یہ پورا کا پورا زمانہ خیر کا زمانہ ہے۔ یہ سارے کے سارے ادوار الحمدللہ خیر والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے بچپن مبارک کی ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کی ہم گفتگو چاہیں گے۔ مفتی صاحب ہم گفتگو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کی تو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک سے پہلے، یعنی دنیا میں ظاہری تشریف آوری سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ وہ پہلے بھی کافی انبیاء کرام وہ بشارت دے چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، رسول آئیں گے کہ جن کا نام احمد ہوگا۔ انبیاء کرام نے بھی بشارتیں دی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کے خواب کے اندر بھی اس طرح کی بشارتیں موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر کچھ نبی پاک کے بچپن سے پہلے کا واقعہ ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ بچپن کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، ہمارے طلبہ کرام جانتے بھی ہوں گے، جی حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی سبحان علیہ، اللہ۔ جنہوں نے عالم بیداری میں آقا کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کی 75 بار، اللہ 75 بار زیارت کی ہے، بیداری میں، خواب میں نہیں، سبحان اللہ، سبحان بیداری میں زیارت کی۔ وہ تحریر کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حجر اسود کے پاس سو رہا تھا کہ ایک ہولناک خواب دیکھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ پھر میں ایک قریشی کاہن کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے رات میں ایک خواب میں ایک درخت دیکھا جس کی اونچائی آسمان تک اللہ، اور شاخیں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی، اس درخت سے نکلنے والے نور کی چمک دمک سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ، اس کے سامنے عرب و عجم سجدہ ریز ہیں، اس کی عظمت، نور اور بلندی میں ہر آن اضافہ ہو رہا ہے، ایک لمحہ اگر وہ چھپ جاتا ہے تو دوسرے ہی لمحے ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قریش کی ایک جماعت اس کی شاخوں سے چمٹی ہوئی ہے، جبکہ دوسری جماعت اسے کاٹنا چاہتی ہے۔ جو ہی یہ جماعت اسے کاٹنا چاہتی ہے تو دوسری جماعت جو ہے، جب ایک جماعت اسے کاٹنا چاہتی ہے، جو ہی یہ جماعت اسے کاٹنے کے لیے قریب پہنچی، ایک نوجوان نے اسے پکڑ لیا اور اس جیسا حسن و جمال کا پیکر، نظافت و خوشبو سے معطر نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس خوبرو نوجوان نے اس جماعت کے لوگوں کی کمریں توڑ ڈالی، آنکھیں نکال دی۔ اللہ، میں نے درخت کا پھل لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر کچھ نہ لے سکا۔ بالآخر میں نے پوچھا کہ اس کا پھل کون لے سکتا ہے؟ جواب ملا، صرف وہ لوگ جو مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ پھر خوف زدہ حالت میں میری آنکھ کھل گئی، یہ اتنا خواب کا عالم تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کاہن کے چہرے کو دیکھا تو اس کا رنگ اڑ چکا تھا، چہرے میں ہوائیاں اڑنے لگ گئی۔ پھر اس نے تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے عبد المطلب، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، سبحان اللہ، اور ایک مخلوق اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نور کو خواب میں دیکھا، وہ نور 12 ربیع الاول شریف بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر صبح صادق کی روشن و منور سہانی گھڑی میں پیارے حبیب، پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور بن کر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا
چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے بچپن مبارک کی گفتگو تو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تو نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی خواب کے اندر گویا نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو کہیں پر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت کو، اپنے امتیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دے رہے ہیں۔ خیر، چونکہ واقعہ بہت طویل ہے، چونکہ ہمارا ٹاپک نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے، اب ایک وقت وہ آیا، سبحان اللہ، مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور پھر جو اس وقت جو نور ہوا، سیدہ آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا نور نکلا کہ اس نور سے شام کے محلات دیکھ لیے۔ سبحان اللہ، بہت سارے واقعات اس وقت بھی رونما ہوئے، پھر اور آگے چلتے گئے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی بھی ہیں، نبی پاک کو جنہوں نے دودھ پلایا اور بڑی برکتوں والی اللہ پاک نے ان کو بڑا مقدر عطا فرمایا، تو جب ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، میں چاہوں گا مفتی صاحب، چونکہ واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن ہم چیدہ کچھ چیزوں کو یہاں پر چاہیں گے کہ ڈسکس کریں۔ تو وہ جو واقعہ تھا نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کا، وہ دور کہ جب وہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لینے آئیں تو انہوں نے کیا کیا برکتیں دیکھی، کچھ اس کا بیان ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد چند خوش نصیب عورتیں تھیں جنہیں دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں ابو لہب کی باندی، جس کا تذکرہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں ولادت کے موقع پہ، صویبہ، اسی طرح ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی جنہیں دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا۔ مزید ایک جو بہت مشہور ہے، جن کا تذکرہ بھی آپ نے کیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ، عرب والوں کی ایک عادت تھی کہ عرب والے جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، گرد و نواح کے دیہاتوں میں، تاکہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی، جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور خالص فصیح عربی زبان بھی سیکھ لیتے تھے، چونکہ شہر کی زبان میں خلط ملط ہوا کرتا ہے، اس لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ بہرحال، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصراً آپ سے عرض کروں گا کہ بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی، اور کہتے ہیں میری گود میں خود ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ وہ کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا، روتا بلبلاتا، ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزار دیا کرتے تھے، اور مگر ایک اونٹنی بھی تھی، مگر اس کے یعنی اس کے اندر بھی دودھ نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں جس خچر پر سوار تھی، وہ بھی اس قدر لاغر اور کمزور کہ قافلے والوں کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے یہ قافلہ طے ہوا، اور جو 7 عورتیں آئی تھی وہ پہلے جا کر مالدار گھروں کے ادھر ادھر کے گھروں میں وہ چلی گئیں، اور وہاں سے انہوں نے بچوں کو حاصل کر لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت چمکی، اور یہ حضرت سیدنا عبد المطلب اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی، اور اب یہ جب وہاں پہنچی تو ان کی قسمت بیدار ہوئی، اور ان کے آغوش میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے بھی زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، اور مشک و عنبر کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا تھا، اور پشت کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس منظر کو کھینچنے کے بعد فرماتی ہیں، میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کر دوں، مگر میں حضور کے حسن و جمال میں کھو گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ ہو کر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر ہاتھ رکھا، تو حضور کے چہرے انور پر مسکراہٹ پھیلی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اپنی ننھی آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگے۔
جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ میں نے شوق محبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم کے درمیان بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھ عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھ عین صاد، کاف ہا یا عین صاد جن کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اب حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت بیدار ہونی تھی، سبحان ہو گئی۔ سرور کائنات ان کی آغوش میں آ گئے، اپنے خیمے میں لا کر جب حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ خدا کی شان دیکھی کہ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ کے اس قدر دودھ اتر آیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی نوش فرمایا، اور ساتھ ساتھ حضور کے رضائی بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ سبحان اللہ۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے بھی دونوں تھن بھر چکے تھے، اور حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا۔ دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا، اور رات بھر سکھ اور چین کے ساتھ سونا نصیب ہوا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو، اور حضرت حلیمہ سیدنا نے کہا واقعی مجھے بھی یہی امید ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ قافلہ اپنے منزل کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ اب یہ جب جو خچر آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اب یہ نہایت سرعت کے ساتھ، سبحان اللہ، تیز رفتاری سبحان کے اللہ۔ ساتھ چل رہا ہے کیا بات کہ جو سواریاں پہلے ادھر سے آنے میں آگے تھی، یہ پیچھے تھی، اب یہ آگے ہیں، بقیہ سواریاں پیچھے ہیں۔ تو ساتھی عورتیں کہنے لگی اے حلیمہ کیا تم نے کوئی دوسرا خچر خرید لیا ہے؟ اللہ اکبر۔ الغرض ہم حضرت سعدیہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر پہنچے اور سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ اسی جگہ پر چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرا کرتے ہیں۔ سب وہاں چرانے لگے، مگر یہاں تو کوئی اور معاملہ تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا ظہور کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے علاوہ اس قوم کا کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ امیر اہل سنت نے کچھ اشعار بھی اس موقع پہ فرمائے ہیں۔ شاہ جن و بشر خیر سے میرے گھر، تیرے آئیں قدم تاجدار حرم، دور ہو آفتیں دیجئے راحتیں، ہو نگاہ کرم تاجدار حرم۔ بہرحال اب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک یہ برکت کا ظہور ہوا، راستہ آپ نے دیکھا، ملاحظہ کیا۔ پھر اس کے بعد جب وہاں جلوہ افروز ہوئے گھر کے اندر تو اب وہاں کی بکریوں کا حال آپ نے دیکھا۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی نشو نما جو تھی وہ بھی جو نرالی تھی۔ کیا بات ہے۔ جسم شریف کا بڑھنا دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ دن بھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی دن بھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اتنی نشو نما اور توانائی آ جاتی جتنی عام طور پہ بچوں کو ایک ماہ میں آتی، ایک دن میں آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک حضرت سیدنا امام عبداللہ بیان کرتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 ماہ ہوئی تو بچوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ 3 ماہ ہوئی تو اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ 4 ماہ ہوئی تو دیوار کے ساتھ سہارے کے ساتھ چلنے لگے۔ 5 ماہ ہوئی تو چلنے کی بھرپور قوت حاصل کر چکے تھے، اور عمر مبارک جب 6 ماہ کو پہنچی تو تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ 7 ماہ کو پہنچی تو ہر اچھے طریقے سے دوڑ لیتے تھے، اور جب 8 ماہ کے ہوئے تو یوں کلام فرماتے تھے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اور 9 ماہ کی عمر میں فصیح و بلیغ باتیں کرنا شروع فرما دی، اور جب 10 ماہ کی عمر شریف ہوئی تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی میں سبقت لے جاتے تھے، اور فرماتے للہ درک یا نفس انا ابن عبد المطلب، اے نفس تجھے خدا بھلائی دے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو فرمایا میں طاقت کے اعتبار سے ایک مضبوط ترین عرب ہوں، نیزہ بازی میں ان سب سے زیادہ بہادر، اور دین میں سب سے اعلیٰ محمد ابن عبد المطلب ہوں۔ وہ آپ نے جو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تھا، سبحان اللہ، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت ایک جگہ اور فرماتے ہیں، جی گود میں عالم شباب، سبحان اللہ، حال شباب کچھ نہ پوچھ، سبحان اللہ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ آپ کچھ میں فرماتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب سوچ رہا تھا ابھی ماشاءاللہ آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی بڑی پیاری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو فرمائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک بچپنا، اور اس میں جو نشو و نما کا معاملہ تھا، سبحان اللہ، یعنی 2 مہینے کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 مہینے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یقیناً ہم بھی بچوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے ناظرین بھی کئی ایسے ہوں گے جو خود صاحب اولاد ہوں گے، ان کے اپنے بچے بچیاں ہوں گے، تو 2 مہینے کی عمر میں بچے کو مطلب کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ بچے کو صحیح سے آنکھ کھولنا بھی نہیں آتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کی عمر میں گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں۔ 3 مہینے کی عمر ہوئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ 4 مہینے کی عمر میں دیوار کے ساتھ چلنے لگے، 5 مہینے کی عمر میں چلنا شروع کر دیا، 6 مہینے کی عمر میں اس سے اور تیز، 7-8 مہینے کی عمر میں باقاعدہ دوڑنا، اور 10 مہینے کی عمر میں باقاعدہ تیر اندازی بھی شروع کر دی۔ اچھا، یہاں پر ایک تعداد ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کو ذہن میں یہ بات آئے، ہمارے نہیں، جو عاشق ہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے، لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، نبی پاک کے کمالات جن کے سمجھ میں نہیں آتے نا، تو وہ یہ مفتی صاحب باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 مہینے کی عمر میں بچہ چلنا شروع کر دے، 4 مہینے کی عمر میں چلنا شروع کر دے، 9 مہینے کی عمر میں فصیح عربی کے اندر گفتگو کرنا، سال نہیں 9 مہینے کے اندر، 1 سال کا بھی نہیں ہوا، 10 سال 9 سال 10 مہینے 8 مہینے 9 مہینے کی عمر میں بچہ گفتگو کر رہا ہے، فصیح عربی کے اندر کلام کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو تسلیم کرتے ہیں، نبی پاک کو سب سے اولیٰ مانتے ہیں، سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ اعتراض اس کی ذہن میں آئے گا کہ جو نبی پاک کو اپنی طرح مانتا ہے یا اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو اپنی طرح مانے گا، اپنے بڑے بھائی کی طرح مانے گا، وہ یہی سوچے گا، کیونکہ ظاہر ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرح مانتا ہے، اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتا ہے، تو نبی پاک کے کمالات کو اپنے پر قیاس کرے گا، اور وہ 2 مہینے کے اندر خود تو ظاہر بات ہے چل نہیں سکتا، 5 مہینے کے اندر وہ چل نہیں سکتا، 10 مہینے کے اندر تیر اندازی اس سے ہو نہیں سکتی، تو وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، یقیناً خسارے میں ہے۔ نبی پاک کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ طرز میں سنا دیں 2-3 شعر۔ سبحان اللہ، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور یہ مہینہ جو ہے مفتی صاحب الحمدللہ نبی پاک کے میلاد کا مہینہ ہے، نبی پاک کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، تو آئیے مل کر نبی پاک کا جشن بھی مناتے ہیں۔ اگر جھنڈے آپ کے پاس ہیں تو اٹھا لیجئے انشاءاللہ، مل کر آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمیں کو لب آسمان کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا، سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں،
انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج جو تمہیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو تمہیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، بولو مرحبا، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے، مرحبا، بولو مرحبا، رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے، اتنے رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے، اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، سنو گے لا نزابان کریم سے نوری، سنو گے لا نزابان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا دیوانو، بولو مرحبا، مرحبا سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو آبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا دیوانو، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی، الحمدللہ۔ آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ بھی ہے، کوشش کریں روزانہ ہی نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں۔ امیر سنت کا بڑا پیارا رسالہ یہ آپ اس وقت میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، صبح بہارا، بڑا ہی پیارا معلوماتی رسالہ ہے، میلاد کے فضائل، دلائل اور پیاری پیاری حکایتیں، روایتیں اس کے اندر موجود ہے۔ صرف 36 صفحات کا یہ رسالہ ہے، بڑا ہی پیارا
اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ گفتگو چل رہی تھی مفتی صاحب ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے، مزید بھی اگر کچھ نبی پاک کے بچپن کے آپ احوال بیان فرمائیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی عمر کے ابتدائی حصے میں پیدا ہوتے ہی جو سب سے پہلا کلام فرمایا تھا وہ تھا اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ، والحمد للہ کثیرہ۔ سبحان اللہ۔ اور یعنی یہ پیدا ہوتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی حمد بجا لائی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے، سبل الہدی والرشاد کتاب میں ہے جی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے جھولا جھلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے تو آپ کی علامت نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی سبحان اللہ۔ کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے تھے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی معجزے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اسی طریقے سے بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا۔ اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عام طور سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اپنے کپڑوں میں ہی بول و براز کر دیا کرتے ہیں، جی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ایک وقت معین پر رفع حاجت فرمایا کرتے سبحان تھے۔ اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، سبحان اللہ۔ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ سبحان اللہ، سورہ طرز میں پڑھ دیں گے تو بڑا مزہ آئے گا اس کا۔ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس جو ہے میل کچیل سے کتنا صاف و شفاف ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ہمیشہ سادہ سی قمیص ہی استعمال فرمائی اور صاف ستھری رہا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال بچپن کی اداؤں میں سے ایک ادا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز فرمایا تو حمد الہی کیا سبحان اللہ، اور بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا سبحان اور نہ ہی ہاتھ میں کوئی چیز لی۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دودھ پینے کے دوران حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام و آسائش تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہلانا چاہتی تو غیب سے کوئی مجھ پر سبقت لے جاتا۔ کیا بات ہے۔ اسی طریقے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بچوں کی طرح نہ چیختے، نہ چلاتے، نہ گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا کرتا تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیتا اور پھر وہ چھٹ جایا کرتا تھا۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے، چند بکریوں کا گزر ادھر سے ہوا، ان میں سے ایک بکری آئی اور جلدی سے اپنا ماتھا زمین پر رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو بوسہ دیا اور واپس چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ شعر ہے، چاند
سجدے کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ ابھی ہم نے دوران گفتگو سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر لین دین کیا کرتے تھے، تو ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرتے ہوئے FGN چینل کے ناظرین اور طلبہ کرام سے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو اپنانا چاہیے، جو ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے، کہ جب بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو اس سے کام میں برکت ہوتی ہے، اور جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو وہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ طلبہ کرام خصوصاً جانتے ہیں، اساتذہ کرام جب کتاب شروع کراتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کھانے پینے اٹھنے کھانا کھلانے اور بھی دیگر جو کام ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آج اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو بھی، یعنی جو FGN چینل کے ناظرین ہیں انہیں عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں۔ آج طرح طرح کی باتیں اپنے بچوں کو سکھائی جاتی ہے، جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو بچے کو اللہ اللہ کہنا سکھایا جائے، کچھ ایسے چیزیں سکھائی جائیں جو دینی ہوں۔ بچہ جب بولنا شروع کرے تو ابتداً اس کے زبان سے ایسی چیزیں نکلیں جو حمد الہی پر مشتمل ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سکھایا جائے جو ممکن ہو سکے، لیکن اچھی چیزیں سکھائی جائے، بری چیزوں سے بری چیزیں بچوں کے سامنے، یعنی اس کو یہ نہ سکھایا جائے جیسے کوئی جانے لگا وہ ٹاٹا کر دو، بائے بائے کر دو، تو اچھی چیزیں سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس ماہ میلاد کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ بہت مختصر وقت میں بہت ساری باتیں، چونکہ ظاہر ہے ناظرین یہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے، بالخصوص یہ جو وقت ہوتا ہے تو جامعۃ المدینہ کا جو ایک وقت ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے الحمدللہ تربیت کا، اس میں مختلف ذمہ داران، اسی طریقے سے ہم FGN چینل کے ذریعے سے بھی ہمارے مفتیان کرام سے، اساتذہ کرام سے اس میں تربیت کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ حضور شیخ الحدیث مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب نے بہت پیارے اس وقت میں مدنی پھول عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ضمن میں بھی بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، کچھ آداب بھی بتا دیے ہیں، بسم اللہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے بہت برکتیں ملیں گی۔ یہ ماہ مبارک ہے، بہت ساری اچھی اچھی نیتیں بھی آپ اس مبارک مہینے میں کریں، جو نیکیاں کر سکتے ہیں۔ یقیناً اس مبارک مہینے کے اندر نیکیاں کرنا دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت بڑا آسان ہوتا ہے۔ ایک ماحول ہوتا ہے الحمدللہ، ہر طرف چراغاں کی برکتیں ہوتی ہیں، ہر طرف رونقیں ہوتی ہیں، ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ نبی پاک کا میلاد آیا ہے، خوشیاں منانی ہیں، غریبوں میں صدقہ و خیرات کرنے کا ایک ذہن ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے کا کچھ لوگوں کا اس مبارک مہینے کے اندر بھی ذہن بنتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم نبی پاک کا میلاد منائیں، اور یاد رکھیے نبی پاک کا میلاد منانا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ملک بھر میں، میں کہوں کہ ہزاروں مقامات، مبالغہ نہیں ہوگا، الحمدللہ ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے یہ اجتماعی میلاد یہ منعقد ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جلوس نکالے جاتے ہیں۔ آپ بھی ابھی سے نیت کر لیں، ماہ میلاد کی برکتیں پانے کے لیے عنقریب وہ شب بھی آنے والی ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس مبارک گھڑی کا استقبال بھی کرنا ہے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ہو سکے تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو کوشش کریں کہ نیا لباس پہنیں، نیا نہیں پہن سکتے، استطاعت اگر اتنی نہیں ہے تو کم سے کم دھلا ہوا صاف ستھرا لباس، اچھی عطر، اچھی خوشبو استعمال کریں، اور نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم نے کہا اس میں جو بھی غلطیاں ہوں اللہ کریم معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا، ہے گر
حوصلہ قدم تو بڑھا تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ